السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم مغل حکومت کے سیاسی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہسٹری سبجیکٹ کے متعلق معلومات فوراً مل سکے۔ خیر، آج کے ویڈیو میں ہم مغل دور حکومت میں مغلوں کے سیاسی حالات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ کل کے ویڈیو میں ہم نے بابر کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ بابر آگے بڑھا، دہلی پر قبضہ کیا اور 1526 میں مغل حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ بنیاد رکھنے والا ظہیر الدین محمد بابر۔ مغل حکومت کے دو بڑے دور مانے جاتے ہیں۔ مغلوں نے تقریباً 1526 سے لے کر 1857 ایک بڑے عرصے تک، ایک طویل عرصے تک انہوں نے حکومت کی۔ اس دوران لیکن یہ دور دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ہے 1526 سے لے کر سن 1707 تک، اور دوسرا دور ہے سن 1707 سے لے کر 1857 تک۔ یہ دور یعنی 1526 سے 1707 کا دور مانا جاتا ہے مغل حکومت کے عروج کا، یعنی اس دور میں مغل حکومت اپنے نقطے عروج پر تھی۔ اس کے بعد 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے ساتھ ہی مغل حکومت کا زوال آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ مغل حکومت کا شیرازہ آہستہ آہستہ بکھرنے لگا۔ یہ دو دور مانے جاتے ہیں، ایک ہے عروج کا دور اور دوسرا ہے زوال کا دور۔ 1707 کے بعد مغل حکومت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ خیر، میں آپ کو مختصر طور پر، زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا، مختصر طور پر مغل حکومت کے عروج یعنی 1526 سے لے کر سن 1707 تک، اس دوران مغلوں کے اس میں کن کن بادشاہوں نے، کون کون سے بادشاہوں نے اس دور میں حکومت کی ہے، اس کے مطابق معلومات حاصل کریں گے۔ بابر، جس نے مغل حکومت کی بنیاد رکھی، بابر کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں، بابر کے بعد سب سے پہلے بابر کے بعد ہمایوں، یہ دوسرا بادشاہ جو مغلوں کا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں، ہمایوں کے دور میں خاص طور پہ 1530 میں بابر کے انتقال ہو جانے کے بعد بابر کا بڑا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں یہ بادشاہ بنا۔ 10 سال تک یہ دہلی پر قابض رہا، لیکن 1540 میں شیر شاہ سوری جو افغان سردار ہے، شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی اور ہمایوں کو حکومت سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد ہمایوں در بدر بھٹکتا رہا۔ دوبارہ اس نے 1555 میں ایران کے بادشاہ کی مدد سے 1555 میں دوبارہ سے سوری خاندان کو شکست دے کر مغل حکومت کو دوبارہ قائم کیا 1555 میں۔ اس دوران بہت سارے واقعات ہیں، میں اس میں ڈیٹیل نہیں جا رہا ہوں بلکہ مختصر بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد ہمایوں کے بعد جو اگلا بادشاہ بنا وہ ہے اکبر۔ اکبر پورا نام جلال الدین محمد اکبر، ہمایوں کا بیٹا۔ اس کے متعلق، اس کی پیدائش متعلق بہت بڑا واقعہ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ہو سکے تو بعد میں ایک خاص سیریز بنا کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت جلال الدین محمد اکبر 1555 میں ہمایوں نے مغلوں کی حکومت دوبارہ قائم کی، بنیاد رکھی، دوبارہ سے شروع کیا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد ہمایوں کا انتقال ہوا۔
اس وقت جب ہمایوں کا انتقال ہوا اکبر کی عمر صرف 14 سال کی تھی. 14 سال کی عمر میں اکبر مغلوں کا اگلا بادشاہ بنا اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. چیلنج یہ تھا کہ مغل حکومت کو دوبارہ سے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, اس کی سلطنت کو توسیع دینی ہے, اس کی سرحدوں میں اضافہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو استحکام کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. بہت بڑا چیلنج تھا یہ. تو اس وقت 1556 میں اکبر اور ہیمو جو راجپوتوں کا سردار ہے, ہیم چندر جس کو کہتے ہیں اور اس کو تاریخ میں ہیمو سے مشہور ہے, یہ ہیمو اور اکبر کے درمیان پانی پت کے اسی میدان میں دوسری جنگ ہوئی جس میں اکبر نے ہیمو کو شکست دی اور مغلوں کے سامنے جو ایک بڑی رکاوٹ تھی اکبر نے دور کر دی, بہت بڑی رکاوٹ. اس کے بعد اکبر یہ جانتا تھا کہ ہندوستان میں حکومت کرنا ہے یا مغلوں کی حکومت کو مضبوط بنانا ہے تو راجپوتوں کا سپورٹ ہونا, راجپوتوں کی حمایت ہونا بہت ضروری ہے. اکبر یہ جانتا تھا بات, اس کو یہ بات کی خبر تھی کہ بغیر راجپوتوں کی حمایت کے وہ ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتا. تو اس نے راجپوتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے. اس میں سے اب اس کو احساس کب ہوا جب رانا پرتاپ میواڑ کا جو راجا ہے راجپوت, اس کے ساتھ جب جنگ ہوئی, اکبر کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ہلدی گھاٹی کی لڑائی بہت اکبر کے دور کی بہت امپورٹنٹ جنگ ہے, اکبر نے اس کو شکست دی. لیکن اس جنگ کے بعد اکبر یہ بات سمجھ گیا کہ راجپوتوں کو جنگ کے میدان میں ہرانا مشکل ہے, تو اس نے فیصلہ لیا کہ وہ راجپوتوں کو شکست نہیں دے گا بلکہ ان کے دلوں کو جیتے گا, ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے گا. اب یہ کیسا ہوگا, اب یہ کیسا ممکن ہے؟ تو اس نے راجپوت لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا شروع کیا, شادیاں کی اس نے. مہارانی جودھا بائی اکبر کی بیوی جو ہے اس نے جودھا بائی سے شادی کی, جسے راجپوتوں کا سپورٹ, راجپوتوں کا حمایت, مدد مغلوں کو ملی. اس وجہ سے اکبر نے ایک بڑی حکومت کی بنیاد رکھی اور مغلوں کی ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد اکبر نے رکھی. بہت ہوشیار ہے, بہت عقل مند بادشاہ ہے یہ. اور آپ کو میں بتا دوں اکبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک بہت مضبوط طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی محض اپنے عقل کی بنا پر. جو کام تلوار نہیں کر سکتی, جو کام طاقت نہیں کر سکتی, اس نے وہ کام دماغ سے کیا, عقل مندی سے کیا, راجپوتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر کے. اب اکبر کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن جب نیکسٹ ٹائم جب ہم مغلوں کا خاص سیریز بنائیں گے اس وقت میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس وقت. خیر, اکبر کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد سلیم جہانگیر, چوتھا بادشاہ جہانگیر, یہ مغلوں کا اگلا بادشاہ نور الدین محمد سلیم جہانگیر. اکبر کا ایک ہی بیٹا, بڑی منت سماجت کے بعد اکبر کو بیٹا ہوا اور بیٹے کو بہت لاڈ پیار سے اس نے بڑا کیا. جہانگیر, جہانگیر کا دور مشہور ہے اس کے انصاف کے لیے. میں آپ کو ڈیٹیل بہت ہے بتانے کے لیے, لیکن اس میں پورا کور کرنا مشکل ہے, تو آپ کو میں الگ سے بتاؤں گا جہانگیر کے بارے میں. جہانگیر کا دور مشہور ہے, اکبر نے جو حکومت قائم کی اس کو اس نے سنبھال کے رکھا, اس میں ایڈ نہیں کیا, تھوڑا ایڈ کیا اور حکومت کو بچائے رکھنے میں یہ کامیاب ہوا. اس کا دور مشہور ہے انصاف کے لیے جہانگیر کا. اور نور جہاں, ملکہ نور جہاں کا تعلق جو ہے اسی دور سے ہے, جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں. خیر, اس کے بعد جہانگیر کے بعد جہانگیر کا بیٹا شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں, شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں مغلوں کا اگلا بادشاہ بنا. اس نے اپنے والد کی حکومت میں اضافہ کیا, سرحد بڑھائی, اس نے اضافہ کیا, سلطنت کی جو سرحد ہے توسیع کی اس نے تھوڑا. اور اس کا دور مشہور ہے, شاہ جہاں کا دور
خاص طور پہ مشہور ہے اس کے کنسٹرکشن کے لیے، فن تعمیر کے لیے مشہور ہے. ہم اس کو آگے اور بیان کروں گا میں ڈیٹیل. جب مغلوں کا میں فن تعمیر کے بارے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا تب آپ کو وہاں ڈیٹیل بتاؤں گا. شاہ جہاں اس کے فن تعمیر کے لیے بہت مشہور. خیر، شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، اورنگزیب کے نام سے جانتے ہیں، اور عالمگیر کا یہ ہے، یہ مغلوں کی دور کا سب سے نقطۂ عروج جس کو کہیں گے آپ. مغل حکومت اپنے پورے عروج پر تھی، پورے شباب پر تھی. اورنگزیب کے دور میں کیا ہوا؟ اورنگزیب کی حکومت میں مغلوں کی حکومت پورے ہندوستان پر پھیل گئی. شمالی ہندوستان میں کابل سے لے کر نیچے میسور تک، گجرات سے لے کر آسام تک، موجودہ پاکستان، پورا ہندوستان، بنگلہ دیش، آدھا آسام، ہندوستان کو اتنے بڑے علاقے پر شاید ہی کسی بادشاہ نے حکومت کی، اور وہ اکیلا ہے اورنگزیب، جس نے ہندوستان کو ایک کیا. کابل سے لے کر میں بول رہا ہوں میسور تک، نیچے ساؤتھ نارتھ کابل آتا ہے، یہ افغانستان میں. آج کا پورا پاکستان، پورا ہندوستان، بنگلہ دیش، آسام، اتنے بڑے علاقے پر اورنگزیب کی حکومت تھی. اور اسی دور میں اورنگزیب کے انتقال ہونے کے بعد ہی، یعنی 1707 میں ہی جب اورنگزیب کا انتقال ہوا، مغل حکومت آہستہ زوال ہوتی چلی گئی. جو میں نے آپ کو بتایا دو دور بتائے، 15 26 17 سال عروج کا زمانہ، اور 1707 سے لے کر 1857 زوال کا زمانہ. اورنگزیب کے انتقال کے ساتھ ہی مغل حکومت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوا، نااہل بادشاہ آنے شروع ہوئے، اور یہ زوال آہستہ شروع ہوا. اور 1857 کی بغاوت میں بہادر شاہ ظفر یہ مغلوں کے آخری بادشاہ ثابت ہوئے اور مغل حکومت ختم ہو گئی. ایک تو زوال شروع ہوا، یورپین قومی ہندوستان آئی، انگریز داخل ہوئے، مغلوں کی عیاشی یا آپ کہیں گے جنگی مہارتوں میں کمی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. جب انشاءاللہ اگلا جب ویڈیو بناؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا مغلوں کا زوال کیوں ہوا، کیونکہ وہ ایک الگ پوائنٹ ہے پورا. ٹھیک ہے، اس کے انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم جو ہے فن تعمیر، آرٹ یا ٹیکس کا جو معاملہ ہے محصولات کے، اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے. جزاک اللہ.